بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ کروں گی ایک دو تین آیات، بہت شارٹ، بہت چھوٹی ان کی تفسیر ہے۔ انشاءاللہ امید ہے 10 منٹ تک مکمل ہو جائے۔ ان میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے پاک کو پلید سے کیسے علادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آج کل کے لحاظ کے زمانے کے لحاظ سے ہم ان کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے آج کل کے لحاظ سے ہمیں نشانیاں دی ہیں، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اور ہمارے پاس اس کے لیے راستے موجود ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل و شعور کے لحاظ سے ہم لوگ ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ انہی کی میں آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ ترجمہ ہے، اور نہ خیال کریں وہ جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے، صرف اس لیے ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ زیادہ کر لیں گناہ، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل و خوار کرنے والا، اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کی شان کے آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے ہو اور تقوی اختیار تم نے کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، اور ہرگز نہ خیال کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے، توق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے ہی میراث آسمانوں اور زمین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ آیات سے ہی آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہوگا، آیات سے ہی سب کچھ کلیئر ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن یعنی غزوہ احد کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں، جو خالص ایمان والے ہیں، صابر مومنین ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان سے منافق مشرکوں کو جدا کر دے، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے منہ کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا، اور بعد میں ان کو ذلیل و رسوا ہونے والا عذاب بھی ملا، جو انشاءاللہ میں آپ کو اسی طرح ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، جیسے میں آپ کو یاد دلاتی جاتی ہوں کہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں بتایا تھا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح کر کے تھا، وہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو دلیل وغیرہ دے دیتی ہوں قرآن کریم سے۔ تو یہ چیز ہے، ان لوگوں نے شہید ہونے کو ترجیح نہ دی، انہوں نے بھاگنے کو ترجیح دی، جو بھاگے تھے ان کا نام ممکن ہے کہ میں کل کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیر کرے بیان کروں گی، لیکن جو شریک ہونے والے تھے ان کے نام وغیرہ میں آپ کو کل بتا چکی ہوں، کہ جنہوں نے ایک لانگ ٹائم تک میں نے بھی ان میں سے نام چند سنے تھے جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ جنگ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، وہ ہوئے تھے اور دوسرے دن ہی ہوئے تھے، جب اللہ تعالیٰ کا
اگر اللہ تعالیٰ غائب سے پردہ اٹھانے والے اسباب پیدا نہ کرتا، اگر وہ جنگ احد میں یہ سب کچھ نہ ہوتا، تو آج ہم تک یہ احادیث، یہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آج کل رکھی ہوئی ہیں، الحمدللہ محفوظ ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہ ہوئی تھی، نہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہوگی. یہ چیز ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم میں کھلم کھلا ارشاد فرما دیا ہے کہ میں غائب کا علم کسی کو نہیں دیتا. غائب کا علم، لفظ نبی کا لفظی مطلب جو ہے نا، تفسیر کے لحاظ سے، قرآن کریم کے ترجمے کے لحاظ سے غائب کی خبریں بتانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو چاہا ان کو غائب کا علم دیا. غائب کا علم ہے کیا؟ وہ باتیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، ٹھیک ہے، ہم تک پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی. وہ باتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو آپ سے سوالات کیا کرتی تھی، آپ سے پوچھا کرتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ سام ٹائم وہی نازل فرماتے، اور کبھی ان کو ہم کلام ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہ ان کو تمام انبیاء جو دنیا میں ہو گزرے ہیں، انبیاء کرام، رسول جو ہیں اور پیغمبر، سب کے بارے میں ان کے پاس جو ہے نا وہ علم ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے آگاہ فرمایا. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو قرآن کریم دو جہاں کا والی جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سب کچھ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ہو ہمارے پاس. تو جو شخص اس راستے میں رکاوٹ کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو یہ مال اس کے گلے میں توق بنا کر، سانپ بنا کر اس کا پیچھا کرے گا قیامت کے دن. قبر میں بھی ہوگا یہ توق جو ہے، یہ اسے قبر میں بھی ملے گا. کیونکہ یہاں پر احادیث شریف آ رہی ہیں جن میں سے میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ ایک شخص جو ہے نا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا جو مال ہے وہ مر گیا، اس نے اپنا مال چھوڑا. جو اس نے پیچھے اپنا مال چھوڑا ہوا ہے، جس میں سے اس نے کچھ صدقہ و خیرات نہیں کیا، اور جو اس نے مال جمع کیا ہے، جو اس نے برے کاموں میں خرچ کیا ہے، اس کا یہ مال جو ہے وہ اس کے گلے میں توق پہنا دیا جاتا ہے. قبر کے عذاب کا جو صحیح مسلم شریف میں، صحیح بخاری شریف میں، ابن داؤد میں، ترمذی شریف میں، ابن جریج وغیرہ میں، ان کتب میں جو ان کی موجود ہیں، انشاءاللہ ٹائم آنے کے ساتھ ساتھ ٹاپک کے مطابق میں آپ کو بیان کرتی رہوں گی. ان کے مطابق قبر میں ان کو جو ہے نا وہ توق جو ہے نا وہ سانپ اس کا نا پیچھا کرے گا. اس سانپ کے ماتھے پر 2 تل نما کالے داغ ہوں گے. وہ جو قبر میں ہوگا انسان، وہ کہے گا کہ تو کون ہے؟ بہت خوفناک ہوگا وہ، ظاہر ہے سانپ خوفناک ہی ہوتا ہے. تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں جسے تو نے جوڑا اور حلال نہ کیا. میں تیرا وہ مال ہوں جو تو نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مجھے استعمال کیا تھا. وہ اس کو پیچھے کرے گا، اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، سانپ اس کا ہاتھ کھا لے گا. یوں رفتہ رفتہ وہ انسان کو سارا کھا جائے گا. اللہ تعالیٰ زندہ فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو زندہ بھی کرنا ہے، لیکن یہ عذاب اسے قیامت کے دن تک قبر میں ہوتا رہے گا. یہ چیزیں ساری احادیث میں ملتی ہیں مجھے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بھی بیان کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ مال ان کو بچا لے گا، یا ایک جگہ پر دے کر، ایک دفعہ زکوٰۃ وغیرہ دے کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی گئی ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص اپنے آقا سے، یعنی کہ ایک شخص کسی کا غلام ہے، کسی کا نوکر ہے، نوکر چاکر جو کچھ بھی ہے، اپنے مالک سے کہتا ہے کہ مجھے یہ مشکل ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، یا مجھے یہ اتنا مال چاہیے. اگر وہ آقا اس کو مال نہیں دیتا، اس کو وہ چیز نہیں دیتا، تو اس کے اتنے حصے کا مال جو ہے، جتنا اس نے کہا، اس سے 10 گنا زیادہ ملا کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کے گلے میں توق ڈالے گا. اور جو لوگ صرف زکوٰۃ دے کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دے دیا، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں ہیں.
ان کے لیے بھی ان کا مال جو ہے اسی طرح، تو یہ مال اس کا توق بنا کر اسے پہنایا جائے گا۔ قبر میں بھی عذاب اس کا ہونا ہے، اور آخرت میں تو کنفرم ہے نا، ہونا ہے، اس کا ہونا ہی ہونا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے بلکہ ایک جگہ یا ایک دفعہ خرچ کر کے کہہ دیتے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ سانس دیتا ہے، روزانہ ہمیں سونے کے بعد زندہ اٹھاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ پر احادیث میں فرمان الہی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ہم کسی کی مشکلیں آسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرمائے گا۔ سورہ بقرہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جب اللہ کے نیک بندوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی مغفرت، ان گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں کہ اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ، اس گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بری کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ایک شخص باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ صدقات جو ہیں وہ مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، عام بات ہے، ہر بچہ جانتا ہے اس بات کو۔ تو یہ چیز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا اجر اللہ ہی دے گا۔ اس سے ہم لوگ بچے رہیں گے، عذاب سے بھی، قبر کے عذاب سے بھی بچے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم لوگ ہر طرح کے جو ہے وہ مصیبتوں وغیرہ سے بچے رہیں گے۔ یہ چیز ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو ایک اور بتاتی ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز ادا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، کسی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کے لیے فرشتے بے شمار ہیں، بلکہ لاکھ یا اس سے زیادہ فرشتے جو ہیں وہ صرف سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی تسبیح پر وہ بزی ہیں۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز ہمارے لیے ہے، یہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کا ترجمہ بھی ایسا ہے نا، ہم لوگ یہ اپنے لیے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم اللہ پر احسان نہیں کرتے، یہ ہمارا خود پر احسان ہے۔ یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو واقعی ہماری نمازوں کی، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ نماز میں ہمارا فائدہ ہے، اس لیے ہم پر فرض کی گئی ہے۔ پڑھیں گے تو آپ اپنے لیے خود دعا کر رہے ہوں گے اللہ کے آگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جب آپ سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ جب پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یہ سجدہ دینے کے لیے، یہ سجدہ ادا کرنے کے لیے اس قابل بناتا ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو واقعی میں نہیں ہے، ہمیں تو ہے نا۔ ہمارا تو کام بنتا ہے نا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، یہ چیز ہے۔ خیر، یہ بھی ٹاپک جو ہے یہ بہت بڑا ہے، تو یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر ہی میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آسمانی کتب کے احکام کو چھپایا اور انہیں بیان کرنے میں بخل کیا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے یا جس چیز کا میرے پاس علم ہے، اگر مجھ سے اس علم سے ریلیٹڈ انسان کوئی چیز پوچھتا ہے، اگر میں اس کو نہیں بتاتی تو یہ مجھ پر گناہ ہوگا۔ کسی اور کا بھی اسی طرح ہے، کوئی قانونی ادارہ ہے یا جیسا بھی ہے، یا ٹیچر کا ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اگر وہ اس کو صحیح اس کا جواب نہیں دیتا، صحیح مشورہ، اس کو صحیح رائے اپنی نہیں دیتا، تو وہ بخل کر رہا ہوگا، وہ بخیل ہوگا، اور اس کو اس کا جو ہے وہ معاوضہ ادا کرنا ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھ لے گا۔ اس کا بدلہ، اگر وہ چھپائے گا ایک چیز کو، تو اس کا بدلہ اس سے اللہ تعالیٰ خود لے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔